بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کفر کے اقسام اور تکفیر کے بارے میں سوال و جواب۔ یعنی کفریات کے بارے میں ہم نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب اسی کے متعلق ہم بتاتے ہیں کہ کفر کیا چیز ہے۔ سوال ہے کلمات کفر کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسی کا جواب دیتے ہوئے مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کلمات کفر کی دو قسمیں ہیں، یعنی کفر کے جو کلمے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک لزوم کفر، نمبر دو التزام کفر۔ اور آگے فرماتے ہیں اقوال کفریہ دو قسم کے ہیں۔ فرمایا کہ اقوال کفریہ بھی یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جس میں کسی معنی صحیح کا بھی احتمال، یعنی کوئی ایسا پہلو بھی نکلتا ہو کہ بولنے والے نے کوئی جملہ بولا ہو اس میں بہت سارے پہلو کفر کے ہوں، لیکن کوئی ایک پہلو ایسا ہو جس سے وہ کفر ثابت نہ ہوتا ہو بلکہ اس میں جو ہے ایسا معنی نکلتا ہو جو اسے کفر سے بچا لے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جس میں کسی معنی صحیح کا بھی احتمال یعنی پہلو ہو، اور نمبر دو دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا معنی نہیں بننے جو کہنے والے کو کفر سے بچا لے، بلکہ صرف جتنا اس نے جو بات کہی ہے اس میں ہر پہلو کفر کی طرف ہی لے جاتا ہو۔ اب بتاتے ہیں اول پہلا والا، پہلے والے کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں اول کو لزوم کفر کہا جاتا ہے۔ پہلے والے کو جس میں کچھ پہلو نکلتے ہوں یعنی کہ کہنے والے کو جو ہے وہ کفر سے بچا لے، اس کو لزوم کفر کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کو التزام کفر کہتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ لزوم کفر کی صورت میں بھی فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حکم کفر دیا ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہ لزوم کفر کی صورت میں فقہاء فرماتے ہیں کہ اس سے کہنے والا کافر ہو جائے گا، لیکن متکلمین نے کہا اس سے سکوت کیا جائے گا، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اب متکلمین کہتے کس کو ہیں؟ اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں جو علماء کرام علم کلام یعنی علم عقائد کے ماہر ہوتے ہیں، اور نقلی یعنی شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل سے بھی عقائد کو ثابت کرتے ہیں، انہیں متکلمین کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں متکلمین نے کہا ہے کہ اس میں خاموش رہا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ جب تک التزام کی صورت نہ ہو کہنے والے کو کافر کہنے سے سکوت کیا جائے گا، خاموش رہا جائے گا۔ اور فرمایا کہ زیادہ یہی بہتر ہے کہ متکلمین کے قول پر ہی اسی پر جو ہے زیادہ قول یہی راجح ہے۔ اور فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 512 اور 513 پر یہ موجود ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔